أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیات ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239۔ آیت نمبر 239 سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ یہ آیت، اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ نماز کی بات ہو رہی تھی، اور یہ آیت نماز کی انتہائی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ یہ عبادت اتنی اہم ہے کہ اس وقت بھی معاف نہیں ہوتی جب دشمن کے حملے کا اندیشہ ہو۔ ہاں اتنی آسانی کر دی جاتی ہے کہ پیدل چلتے چلتے یا اپنی سواریوں پر بیٹھے بیٹھے جدھر بھی رخ ہو نماز ادا کر لیا کرو، کہ یعنی حالت جنگ میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی معافی نہیں ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ جو ہے اسلام نے پورے کا پورا بتا دیا، اور اگر آپ سواری پر ہو تو سواری پر بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہو۔ وہ پورا جو اسلام نے نماز کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ادا کرنا لازم ہے، اور اس کی ادائیگی میں نرمی جو ہے، جو آسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھا دی کہ اگر تم سواری پر بھی ہو تو تم نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہو۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سکھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی بھیجی، اور نماز کی ادائیگی کا پورا طریقہ کار جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کریم نے سکھلوایا۔ 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے ہیں آقا کے پاس نماز سکھلانے کی غرض سے، اور آپ کو نماز جو ہے پراپر پڑھائی جبرائیل نے اپنے ساتھ۔ اور ایک جو تھا اوقات تھے، بالکل اول اوقات تھے، جب ہم وہ پوری طویل حدیث ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ایک اول اوقات جو تھے نماز کے اس وقت آپ آئے، اور ایک جو آخری وقت ہوتا ہے نماز کا اس وقت آپ تشریف لائے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی ادائیگی کا مکمل طریقہ جو ہے وہ سمجھایا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنے لیے اچھائی کریں گے اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ والی جو آیات ہیں یہ 1 سال تک جو بیوہ کی جو عدت ہے، پرانے وقتوں میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی کہ شروع میں جو تھا اسلام ان کے ہاں تھا کہ بیوہ جو ہے وہ 1 سال تک اس کی عدت تھی، اور 1 سال تک اس کے جو گھر والے تھے وہ اس کو یعنی جس طرح جب شادیاں ہوتی تھیں ان کے ہاں تو ایک مرد کی 1 سے زائد شادیاں بھی ہوتی تھیں، اور اگر اس کا
دوسری بیوی کا یعنی پہلی بیوی کا اگر بیٹا جوان ہے تو وہ پوری کی پوری ہولڈ کر لیتا تھا اپنے باپ کے گھر پر اور اس کی تمام پراپرٹیز پر، اور پھر وہ جو دوسری جو بیویاں ہوتی تھیں ان کو نکال دیا جاتا تھا، بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ اور اس پر اسلام نے پھر یہ حکم دیا کہ 1 سال تک جو گھر کا وارث ہے، وہ وارث چاہے اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے، جو بھی ہے مقتول کا، جو فوت ہونے والا جو شخص ہے، اس کا جو بھی وارث ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ بیوہ کو 1 سال تک رکھے اور اس کی پوری نان نفقے کی ذمہ داری بھی اٹھائے۔ لیکن پھر یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا تھا جب بیوہ کی عدت جو ہے نا وہ 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد اسلام میں بیوہ کے لیے جائیداد میں حصہ مقرر ہو گیا۔ پہلے بیوہ کے لیے الگ سے حصہ مقرر نہیں تھا، اور جو چونکہ زیادہ بیویوں کا بھی وہاں پر رواج تھا، اور اگر ایک بیوی بھی ہے تو اس کی زیادہ اولادیں ہیں، تو کیا کرتا تھا جو بھی طاقتور ہوتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اگر بڑا بیٹا طاقتور ہے تو وہ ساری کی ساری مال جو ہے وہ خود ہڑپ کر جاتا تھا اور وہ اس پہ قابض ہو جاتا تھا، اور اگر جو باپ کی دوسری بیویاں ہیں ان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں فائدہ دیا جاتا تھا۔ ہاں، اپنی ماں کو تو وہ ساتھ رکھے گا، اس کی تو خدمت کرے گا، اس کے تو حقوق ادا کیے جائیں گے، لیکن جو باقی بیویاں باپ کے نکاح میں تھیں وہ اس سے مکمل طور پر بری الذمہ ہو جاتے تھے۔ لیکن اسلام نے یہ قانون بنا دیا، اور اس قانون کے بعد پھر کیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن جو عدت بیوہ کی مقرر کی گئی، اتنا عرصہ تو وہ ان کی ذمہ داری رہے گی، اور عدت پوری ہو جانے کے بعد جو وراثت کے اندر جو 8واں حصہ بیوہ کا مقرر کیا گیا وہ اس کو دے دلا کے پھر وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس سے بری ذمہ ہے، وہ اس کو پراپرٹی میں سے حصہ مل جائے گا اس بیوہ کو، اور وہ اپنا حصہ لے کے اپنے لیے کچھ بھی انتظام لاہ عمل جو اپنے فیوچر کا وہ طے کر سکتی ہے۔ اس میں اس کو آزادی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو 1 سال والی تھی یہ بعد میں ختم ہو گئی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ گویا کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں اللہ کے، ان قوانین میں اللہ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ وہ جتنا ہم ان قوانین پر تدبر کرتے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے جاتے ہیں، پھر اللہ کی وہ حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آیت 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے بھلے طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی کرنے والوں پر، یعنی طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا متقی لوگ جو ہے، پرہیزگار جو لوگ ہیں ان پر لازم ہے، یعنی جن کو طلاق دی ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی کردار کشی نہ کی جائے، اس سے پرہیز کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اس کو دے دلا دیا اس سے واپس نہ لیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون عقل سے کام لو، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ یہ آیت ہے جی 243 نمبر آیت، اور یہاں پر اگلا رکوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس اگلے رکوع کے شروع ہوتے ہی موضوع بدل گیا۔ اب یہاں پر جو موضوع آئے گا ہم دیکھیں گے پہلے ہم جو آگے بات ہونی ہے، جو آگے آیات میں جو جن موضوعات پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آنے ہیں، پہلے ان کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، تھوڑا سا اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس پر بات کر لیں۔ اگلی جو آیات ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیات ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کا ابتدائی دور تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے ستائے گئے،
اور بہت سخت اور مشکل حالات میں سے گزر کر وہ مدینہ شریف آئے، اور اب یہاں پر آ کر بھی وہ مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ مکہ میں جو ان کے پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مشکل ترین وقت ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان جو ہے وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگا کرتے تھے، اور یہ بات چیت ہوتی تھی آپس میں ان کی کہ ہمیں اللہ لڑائی کی اجازت دے دے، کیونکہ اس وقت تک جیسے ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ بھی ہوئی ہے، تو اس وقت تک ابھی مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی اللہ نے، ابھی مسلمانوں کے لیے لڑائی منع تھی، اور مسلمان یہ مشورے کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ اگر ہمیں اجازت مل جائے تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کر بیٹھے، ہم سب کچھ اپنا جو ہے وہ حق ان سے چھین لیں۔ ابھی تک مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی، اور اب وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کو لڑائی کی اجازت ملنے والی ہے۔ یہ غزوات کی اجازت ملنے سے پہلے آیات نازل ہوئی، اور ان آیات میں مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کو سنا کر۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات سمجھی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کہانیاں مسلمانوں کو سناتا ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کی جا سکے۔ اب یہاں اس رکوع سے جو واقعہ شروع ہونے والا ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور بنی اسرائیل کے جو مشکل حالات میں جو کچھ انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے کیا، اور جن لوگوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے ان کا یہاں پر اگلی ہم آیات میں پڑھیں گے۔ یہ تناظر میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ جب ہم ان آیات کا ترجمہ پڑھیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے ذہن کے بیک گراؤنڈ میں ہو کہ اس کہانی کا مقصد کیا ہے۔ یہ کہانی سنائی جا رہی ہے مسلمانوں کو اس وقت جب ان پر جہاد کا حکم جو ہے وہ آنے والا ہے، جنگیں ان کے سر پہ کھڑی ہیں، ابھی ان کو اجازت ملنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو ابھارا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نے کون سا اللہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اب ہم ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب ایک طرف تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون لوگ تھے، وہ کہاں سے بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے؟ اس کا جواب جو ہے وہ جو تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جو یہودیوں پر دو دور آئے ہیں، ان کے دو دفعہ ان کو عروج نصیب ہوا اور دو دفعہ ان کو زوال ملا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ان آیات میں جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، اور پھر یہ وہاں کے جو دشت و بیاباں تھے وہاں پر یہ مارے پھرتے رہے۔ یہ خود اپنے لیے کوئی ٹھکانہ جو ہے وہ چاہتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی ایما پر حضرت موسیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور ان کے علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 برس تک اس زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحراؤں کی گود میں پل کر بڑی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس معاملے کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر جو اللہ کہتا ہے نا، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، اور پھر یعنی جو مر جانا اور زندہ کرنا، یہ جو دو لفظ ہے نا، فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ تو اس کو جب ہم یہ جو واقعہ خروج جس کا سورہ مائدہ میں ذکر آیا ہے، اگر ہم اس کے تناظر میں ان آیات کو سمجھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر وقت آیا تھا ایک، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑنے کا حکم دیا تھا اور انہوں نے بزدلی دکھائی، اور اس بزدلی دکھانے کی وجہ سے پھر
ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اتنا مشکل دور ان پر گزرا کہ وہ 40 برس تک، 40 سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے، 40 برس تک وہ صحراؤں میں بھٹکتے رہے، ان کا کوئی وطن نہیں تھا، اور ان کے اوپر اتنا وہ مشکل وقت تھا، اور ان کو اس صحرا سے نکلنے کا، اس بیابان جنگلوں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا، وہ بھٹکے ہوئے تھے، اور اس دوران ایک پوری کی پوری نسل جو ہے وہ بدل گئی، یعنی ایک نسل دنیا سے گئی اور اگلی نسل پروان چڑھ گئی۔ کس وجہ، کس بات کی ان کو سزا ملی؟ کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر بزدلی دکھائی تھی۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ لڑو، جن کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ درپیش تھا کنانیوں کے ساتھ، انہوں نے لڑائی سے بزدلی دکھائی، جس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 برس کی، یہ جو ایک سزا کا ٹائم تھا ان کے لیے، وہ ان کے اوپر آیا، اور وہ بہت تکلیف میں انہوں نے وہ ٹائم گزارا، اور اس ٹائم کو کنایتاً جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی موت کا ٹائم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی توبہ کو قبول کیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح دی، اور وہ جو فتح کا ٹائم تھا وہ دوبارہ سے ان کی پھر حکومت قائم ہوئی، تو وہ جو فتح کا ٹائم تھا وہ احیاہم، وہ دوبارہ زندگی بخشنے کا ٹائم تھا۔ واللہ اعلم، اللہ تقریب بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین نے جو ان آیات کی تفسیر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہم لڑائی کریں گے تو ہم مارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت۔ یہ ایک ایمان والا جو ہے اس کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت کا وقت مقرر ہے، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا، بھاگ کے کہاں جائے گا؟ ملک الموت کے لیے کوئی سرحدیں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، وہ جہاں اس نے آپ کی روح قبض کرنی ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی نافرمانی میں بھاگے گا تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، نافرمانی میں بھی موت آئے گی، لیکن موت اس کو بری آئے گی، اگر فرما برداری میں موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت آئے گی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کی تربیت کر رہی تھی، کیونکہ ابھی ان کے اوپر بھی وقت آن کھڑا ہوا تھا جب ان کو لڑنے کے لیے کہا جانا تھا۔ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس، لیکن زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بات پر شکر ادا نہیں کرتے۔ قاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جان لو کہ اللہ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، جو کہ قرض دیتا ہے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، تو وہ بڑھا دے گا اس کے لیے کئی گنا بہت زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت نمبر 245 کا جو ہم نے ترجمہ پڑھا، اور اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض کے لیے مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے جو قرض دے گا؟ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی اپنی جان کے ساتھ قربانی دینے کی، اب یہاں پر بات آ گئی اپنے مال کی قربانی دینے کی، کیونکہ جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سیکریفائز جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹانا پڑتا ہے، جب اللہ مانگے دینا پڑتا ہے۔ اب یہاں اللہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو دے گا اللہ کی راہ میں قرض حسنا۔ اللہ کی راہ میں قرض حسنا دینے سے مراد کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی، مشکل وقت آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیسے مانگے، مختلف لڑائیاں جو مارکے جو ہوئے تھے وہاں پر ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے نا کہ آپ لوگ یعنی اگر مار کا درپیش ہے تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے ہوتے تھے، مال چاہیے ہوتا تھا، تو
آپ اعلان کیا کرتے تھے، اور پھر لوگ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے، بلکہ اپنی استطاعت سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ قرض حسنہ اللہ کو دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قرض حسنہ اللہ کو دیا جاتا ہے، جس کی بہترین مثالیں جو ہیں وہ صحابہ کرام نے قائم کر دکھائیں۔ ایک صحابی جو تھا وہ اپنے گھر کا آدھا مال اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو ایسا صحابی بھی موجود تھے، ایسے صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے گھر کا سب کچھ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے اللہ کی راہ میں دے دیے اور خود بوری کا لباس پہن لیا۔ وہ والا واقعہ بھی ہم سب کو یاد ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے لیے مانگا گیا تو انہوں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور جب میرے آقا نے پوچھا کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام جو ہے وہ میں اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بوری کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جب وہ آئے، کیونکہ وہ اپنا لباس بھی دے چکے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ اتنا ان سے خوش ہوا، اتنا راضی ہوا کہ میرے رب نے پھر ان کے لیے وحی بھیجی تھی۔ وہ ستائشی وحی جو ہے وہ آئی تھی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ ہمیں یاد کر لینی چاہیے، اور یہاں ہمیں ان تمام واقعات کے تناظر کو، صحابہ کرام کی ان قربانیوں کو ہم دیکھیں، یاد کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں جو اللہ نے جب پوچھا تھا کون دیتا ہے رب کو قرض، تو لوگوں کا کیا رویہ تھا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن جب اللہ مانگے اللہ تو پھر دینے والے جو ہیں وہ بے دریغ دیتے ہیں، اور میرا رب کتنا قدردان ہے۔ وہ قدردانی ایسی اس نے کی کہ آج تک ان بے دریغ قرض دینے والوں کے نام جو ہیں وہ ہماری ہسٹری میں جگمگا رہے ہیں۔ لغت عرب میں قرض کا مفہوم یہ نہیں جو ہم اردو میں سمجھا کرتے ہیں، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی، اپنے پاس نہ تھی، اس لیے دوسرے سے ادھار لے کر پوری کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غنی جو حمید ہے، ضرورت کے تصور سے بھی پاک ہے، بلکہ یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ یہ ہے جی، یہ علامہ قرطبی نے قرض کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرض ہر وہ چیز ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ جب اللہ مانگ رہا ہے تو پھر اللہ اس کا جزا بھی دے گا اور اللہ اس کا بدلہ بھی دے گا، لوٹائے گا اور بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا۔ اس لیے اس حسن بیان سے اہل اسلام کو اپنا سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے شوق دلایا جا رہا ہے، یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ رقم خرچ ہو گئی تو پھر واپس نہیں ملے گی، بلکہ اللہ اس کا تمہیں کئی گنا معاوضہ دے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ لفظ ہے قرض حسنہ، تو حسنہ سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو حلال ہو اور پاک ہو۔ ٹھیک ہے، حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو پاک اور پاکیزہ طیب مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ پھر دوسری جو اس کی تفسیر کی ہے علماء نے قرض حسنہ کی، وہ یہ ہے کہ قرض دو تو خلوص کے ساتھ دو، خوشی دو، اور تنگ دلی کے ساتھ اور برے دل کے ساتھ، احسان والے رویے کے ساتھ نہ دو، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پاک پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں دینا جو ہے اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ اور قرض کی جو تفسیر ہمیں ملی ہے علامہ قرطبی نے جو کی وہ یہ ہے کہ ایسی چیز جو لوٹائی جائے، یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے، یعنی قرض ہر وہ چیز یا عمل ہے جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ جو میری راہ میں دیا جاتا ہے پھر میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کر دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کیونکہ انسان جب اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میرے اوپر تنگ دستی نہ آ جائے، تو اللہ کہتا ہے کہ تنگی اور فراخی دینے والا تو میں ہی ہوں جو تمہیں تنگی دوں گا اور فراخی دوں گا۔ اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اگر ہمارے اوپر کرم ہو رہا ہے تو یہ رب کا کرم ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑی کوشش کرتا ہے لیکن رزق کے دروازے نہیں کھلتے، یہ اللہ ہی کی کرم نوازی ہوتی ہے، جب وہ چاہے تو رزق کے دروازے کھول دے، فراخی والا بے حساب رزق دے، جب اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو جتنی بھی محنت ایفرٹ کر لو تو پھر دروازہ نہیں کھلے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے
من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں، بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ والی جو آیات ہیں یہ بنی اسرائیل کے لیے کا جو ایک خاص جو واقعہ تھا طالوت والا، اس کے وہ کہانی آگے آ رہی ہے، اس لڑائی کی اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان آیات کو ہم نے اس وقت کے مسلمانوں کے حالات کے تناظر میں سمجھنا ہے کہ مسلمانوں پر بھی یہی وقت گزرا تھا۔ دیکھیں یہاں پر کہا گیا نا ان آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دیں، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں تمہیں اجازت دے دوں یعنی تم پر فرض کر دوں تو پھر تم نہ کر سکو۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں کریں گے۔ تو یہ سیم مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمان بھی اسی طرح ستائے گئے تھے، گھروں سے اجاڑے گئے تھے، اور گھروں سے ان کو نکالا گیا تھا، مکہ سے نکالا گیا تھا۔ وہ مدینہ شریف میں آئے، یہاں پر انہوں نے آ کے یعنی مشکل وقت دیکھا، اور پھر یہاں پر آ کے وہ آباد کر ہوئے، اور ابھی بھی جو پیچھے ان کے رشتے دار رہ گئے تھے ان پر مسلسل ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اور اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت تھی کہ وہ اجازت کے طلبگار تھے، کہ کب انتظار میں تھے کہ کب ہمیں اجازت ملے اور ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے وطن کو اس ظلم و ستم سے جان جو ہے وہ ان کی چھڑوائیں۔ اور اچھا یہاں پر جو یہ جو آیت ہے نا کہ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو یہ والی جو کہانی ہے نا یہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں کہ یہ کیا کہانی تھی۔ یہ جو واقعہ یہ تقریباً 1000 برس قبل مسیح کا واقعہ۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ جو تھے وہ قابض ہو گئے تھے، انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حکومت کیا کرتے تھے، مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ان کو کوئی جوان شخص جو ہے وہ ان کا سربراہ بنا دیا جائے جس کی قیادت میں وہ جنگ کر سکیں۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جہالت آ چکی تھی کہ وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے درخواست کی، وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اور یہی بات جو تھی اس بات کی پھر انہیں تھوڑا جو جب اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا پھر اس کے اوپر وہ بڑا تل ملائے بھی۔ اب یہ بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا نبی بھیجا جائے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پر ایسا بادشاہ بھیجا جائے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں اذ قالوا، جب انہوں نے کہا ایک نبی سے اپنے، یعنی جو نبی تھے اس وقت کے وہ سموئیل تھے اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ اب یہاں یہ بات ہم نے ذہن میں رکھ کے اگلی آیت پڑھنی ہے، پھر ہمیں اس بات کی بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے، بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو ایک بادشاہ۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہم پر۔
حالانکہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ۔ کیسے ہو سکتی ہے اس کی بادشاہت ہم پر، حالانکہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ نہیں دیا گیا وسعت سے مال کی، یعنی ان کے ہاں تو معیار مال تھا، وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنا مالدار نہیں ہے، مال میں تو ہم زیادہ ہیں، مال کی وسعت تو ہمارے پاس زیادہ ہے، پھر یہ ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے خود ہی بادشاہ اپنے لیے مانگا تھا، اور پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کے لیے جو کہا کہ اس شخص کو جو طالوت ہے ان کو جب بادشاہ بنایا گیا تو پھر اس پر وہ تل ملائے، اور انہوں نے کہا کہ مال میں تو ہم اس سے زیادہ ہیں، تو اس کو ہم پر بادشاہ کیسے بنایا گیا؟ قال، اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم خود ہیں، اس کو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اب ہم جو تاریخ کی کتابوں میں یہ جو طالوت علیہ السلام ہے ان کی جو کہانی لکھی گئی ہے، وہ کہانی جو ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ بائبل میں اس کا نام ساؤل لکھا گیا ہے۔ یہ قبیلہ بن یمین کا ایک 30 سالہ نوجوان تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے خوبصورت کوئی اور شخص نہیں تھا۔ یہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اپنے باپ کے گم شدہ گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ راستے میں جب سموئیل نبی علیہ السلام کی قیام گاہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو اشارہ کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے منتخب کیا ہے۔ چنانچہ سموئیل نبی نے انہیں اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور پھر ان کو چوما، اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میراث کا پیشوا بنایا ہے، اور پھر انہوں نے سموئیل نبی نے ان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ساؤل لکھا ہے، اور وہ قبیلہ بن یمین میں ایک 30 سالہ نوجوان تھا، لیکن بڑا خوبصورت قداور اور بہادر شخص تھا، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ اچھا، اب جب ان کو بادشاہ مقرر کیا تو ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ تو غریب آدمی تھا، امیر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اللہ اپنا ملک یہ اسی کی ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے حکم کے تابع نہیں ہے، سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا تو پھر اس کو نشانی دی گئی۔ کیا نشانی دی گئی؟ ابھی ہم اگلی آیت پڑھ لیں تو پھر وہ نشانی جو ہے ہم پر واضح ہو جائے گی کہ طالوت کو جب بادشاہ ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو نشانی دی اور ثابت کیا کہ یہ میری طرف سے ہی مقرر شدہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے نا کہ اس کے پاس کیا ہے، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس کیا۔ یہ اگلی آیتیں پڑھیں گے تو ہم پر واضح ہو جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے۔ یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا، اور اس کی جب انہوں نے اعتراض کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ ان کو وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ ان کے پاس آ جائے گا، اور جو تابوت سکینہ ہے وہ
ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس تابوت میں بہت خاص چیزیں تھیں، پیغمبروں کی نشانیاں تھیں، پیغمبروں کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی اس میں، اور اس کے علاوہ تختیاں تھیں، اور بائبل کا وہ نسخہ جو انہوں نے خود لکھوایا تھا، اصل نسخہ جو تھا وہ بھی اس میں موجود تھا، تو اس میں وہ تمام تبرکات تھے، اور ان کا یہ بلیف تھا کہ جب تک یہ تابوت سکینہ ہمارے پاس رہے گا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے خاص برکات ہمارے پاس رہیں گے تو ہمیں فتح ہوگی، یہ یقین تھا ان کا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ ان سے کھو گیا، ان کی لڑائی ہوئی، اور جو مخالف بادشاہ جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ ان کو لوٹ مار کر کے ان کا وہ تابوت سکینہ بھی لے کر چلے گئے۔ اور اب جب بادشاہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ نے کہا کہ اب وہ تابوت واپس آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو ایک دن ان کے جو وہ طالوت علیہ السلام تھے ان کے گھر کے آگے وہ ایک گدا گاڑی کے اوپر وہ تابوت جو تھا وہ لادا ہوا تھا، اور وہ گاڑی ان کے گھر کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اور ان کو اشارہ ہوا، اور پھر انہوں نے وہ تابوت جو تھا وہ لے لیا۔ وہ ان تک کیسے پہنچا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جو قوم ان سے لڑائی کر کے وہ چھین کے لے کے گئی تھی، اس قوم میں ایک وبا پھوٹ پڑی، اور وہ اس قوم میں بڑی ڈھیر مواد ہونی شروع ہو گئی، اور اس قوم کو یہ لگا، اور یا اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی یہ بات کہ یہ جو تابوت ہے اگر ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نکال دیں گے تو پھر ہم اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے ایک جو بیل گاڑی ہے اس کے اوپر اس تابوت کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، اور پھر وہ بیل چلتے چلتے جو تھے وہ طالوت کے گھر کے دروازے کے باہر آ گئے، اور پھر طالوت نے اس جو تابوت سکینہ ہے اس کو پک کر لیا، اور یوں پھر وہ نشانیاں جو ہے وہ ان کے پاس آ گئی، اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ وہ نشانیاں جس کے پاس ہوگی فتح اسی کو ہوگی۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے تبرکات کا، اور تبرکات جو ہے یہ زمانہ قدیم سے ان کی برکت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جن کے پاس یہ تبرکات ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے مدد ملتی ہے، خاص رحمت ملتی ہے۔ خالد بن ولید جو ہیں ان کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک ہوا کرتے تھے، اور اس موئے مبارک کی برکت سے انہوں نے کتنی جنگیں جیتی وہ بھی ہمارے پاس ہسٹری میں جو ہے پورے واقعات موجود ہیں، اور اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام سے منسلک چیزیں جو ہیں تبرک کے طور پر وہ ہمیشہ سے ہر قوم میں ان کا ایک خاص مقام رہا ہے، اور ان سے خاص قسم کی فیض و برکات جو ہے وہ حاصل کیے جاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آج یہ سپارہ ختم کر لیں انشاءاللہ۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب ہوا جدا طالوت لشکر کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تم کو ایک نہر سے، یعنی جب طالوت کا لشکر چل نکلا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہیں آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پانی پی لے گا پھر وہ مجھ سے نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، اور جو پیے گا اس کو چکھے گا، اس کو مگر چلو بھر تو اپنے ہاتھ سے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو انہوں نے پیا اس سے مگر سوائے تھوڑے سے تھے ان میں سے۔ فلما جاوزہ، پھر جب انہوں نے پار کیا اس کو، والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت نہیں ہے طالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بس آج جھوٹی
بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہ بات کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی اس طرح کا وقت آتا ہے تو پھر ایک چھلنی لگتی ہے، چھانٹی ہوتی ہے. جو نفاق والے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں سے جدا کر دیے جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد کے موقع پر بھی ہوا تھا نا کہ کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر لے کر نکلے تھے تو عبداللہ بن ابی کا لشکر جو تھا وہ ان کے دلوں میں نفاق تھا. وہ اپنے بندے 300 بندے لے کے وہ لشکر سے جدا ہو گیا تھا، وہ نہیں پہنچا تھا اس مقام تک. تو یہ نفاق والے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور پھر ایک چھلنی لگتی ہے اور اس چھلنی میں سے یہ چھن جاتے ہیں، یہ نکل جاتے ہیں. اور مختلف طریقے ہوتے ہیں چھلنی لگنے کے. اب یہاں پر جو چھلنی لگی طالوت کے لشکر کی، وہ ایک نہر آئی، اس نہر سے پانی پینے سے ان کو منع کیا گیا. لیکن اگر کسی کو بہت پیاس ہے تو ایک چلو بھر اس کو پینے کی اجازت تھی. اور وہاں پر جن لوگوں نے سیر ہو کر بہت سارے لوگوں نے پانی پی لیا اور اس پانی پینے کا اثر یہ ہوا کہ پھر ان کی ہمتیں دم توڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے. اور پھر جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں. اور ہمیشہ ایمان والے قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، ایمان والوں کی تعداد قلیل ہوتی ہے اور وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود غلبہ پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی ان کے ایمان کی قوت ہوتی ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر عطا فرما، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد کر. یہ جو دعا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمانوں پر بھی وقت آنے والا تھا، مسلمانوں پر بھی جہاد کا جو ہے حکم آنے والا تھا اور مسلمانوں کی یہ تربیت کے لیے آیات اتر رہی ہیں. اور ان آیات میں پھر مسلمانوں کو بھی یہ دعا مانگنی سکھائی جا رہی ہے. قالوا ربنا افرغ علینا، افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، یعنی ایک برتن میں جتنا بھی ہے سارے کا سارا ڈال دینا. اس کا لفظی مطلب جو ہے وہ یہ ہے. تو یہاں پر کیا دعا کی جاتی ہے کہ اے رب ہمارے انڈیل دے ہم پر، یعنی بہت زیادہ ہم پر ڈال دے کیا، صبر، کیونکہ صبر بہت مشکل ہے. جب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آپ کا سامنا ہونے والا ہو، وہ جن کے ساتھ ان کی لڑائی ہونے والی تھی وہ شخص بہت بہادر مشہور تھا اور وہ اتنا زیادہ اپنے اوپر لوہے کا لباس پہن کے رکھتا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں جو ہے اس میں سے نظر آتی تھی اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. اس کا اتنا مضبوط وہ فولاد کا لباس تھا کہ کوئی اس کے آر پار تیر تلوار کچھ بھی اثر ہی نہیں کرتی تھی. اور وہ بہت بہادر بھی تھا اور بڑا قداور بھی تھا اور اس کے ساتھ لڑائی آسان نہیں تھی. اور ایسے مشکل وقت میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان بھی آئے. مسلمان بھی جب غزوہ بدر ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنا مشکل وقت تھا، اتنے سارے کفار زبردست وہ اس کے فتح کے نشے میں چور اور اپنے سامان جنگ و جدل کا جو ہے وہ اعلیٰ ترین لے کے، اور مسلمان مٹھی بھر تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، گنتی کی تلواریں، گنتی کی سواریاں. اور ایسا مشکل وقت مسلمانوں پر تاریخ اسلام میں بارہا آیا ہے کہ جب ایک طرف بہت بڑا لشکر اور ایک طرف چند ایمان والے، لیکن فتح کس کو ہوتی ہے؟ ایمان والوں کو. اور یہاں پر بھی جو فتح ہوئی وہ ایمان والوں کو ہی ہوئی، طالوت کو ہی ہوئی. کیسے کہ جب مسلمانوں نے آخری وقت میں کیا دعا مانگی؟ انہوں نے دعا یہ مانگی جب وہ نکلے جالوت کے لیے، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا. یہ میں نے جالوت کا آپ کو بتایا نا کہ ہمیں ہسٹری میں پتہ چلتا ہے وہ بہت بہادر تھا اور فولاد کا لباس پہنے ہوئے رکھتا تھا. جب وہ اس کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے پھر رب سے دعا کی کہ اللہ ثابت قدم رکھنا ہمیں اور ہم پہ صبر انڈیل دینا، کیونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے صبر کا. پہلے صبر کرنا، جب صبر آ جاتا ہے تو دل سے ہر ڈر خوف نکل جاتا ہے. پھر اللہ آپ کو، یعنی اللہ آپ کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر اللہ آپ کا جو دل ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی دل میں اتنی قوت اور دل جمی ڈال دیتا ہے کہ انسان کے دل سے ہر غیر خوف نکل جاتا ہے. پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ اور اللہ ہم پہ صبر ڈال دے اور ہمیں جما دے، ہمارے قدموں کو اور ہماری
مدد فرما. پھر اللہ نے مدد فرمائی ان کی. کیسے مدد فرمائی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہ اگلی آیتوں میں ہمیں سمجھ آئے گی. اور لیکن ضمناً آپ کو یہ واقعہ جو ہے تسلسل کے ساتھ بیان کر رہی ہوں. تو میں اس آیت سے پہلے بتا دوں کہ ایک شخص تھا, اس کا نام داؤد تھا, اور وہ گڈریا تھا اور اس کا نشانہ بڑا زبردست تھا. وہ بکریاں چراتا تھا, بھیڑ بکریاں اپنی جنگل میں. تو شیر جب حملہ کرنے آتا تو وہ اپنی جو پتھر جو تھا اپنی اس میں ڈال کے پھینکا کرتا تھا, اور اتنا نشانے پہ اس کا پتھر پڑتا تھا کہ اس جو شیر ہے اس کے جبڑے پہ جا کے وہ پڑتا تھا, اور اس کا جبڑا جو ہے وہ ادھر ہی مسخ ہو جاتا تھا, اور وہ شیر جو ہے وہ ادھر ہی دم توڑ دیتا تھا. وہ اتنا زبردست نشانے باز تھا. اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا داؤد. اور جب وہ شخص جو تھا, وہ جو جالوت تھا, وہ میدان میں آتا ہے, اور وہ پورے کا پورا ایک شخص ہے, اس نے سر سے پاؤں تک لوہا پہن رکھا ہے, زبردست فولاد پہن رکھا ہے, اور صرف اس میں آنکھوں کے 2 سوراخ ہیں. تو اس کے ساتھ کوئی کیسے جنگ کرے گا؟ اس کو کوئی کیسے تیر تلوار سے مارے گا؟ ممکن ہی نہیں تھا مارنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سبب کیا؟ اللہ نے داؤد کو وہاں پر بھیجا, اور داؤد نے جب دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہو کر اللہ کے ان چند ایمان والوں کو للکار رہا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ, اور بنی اسرائیل کا کوئی شخص اس کی ہیبت دیکھ کے, اس کا حلیہ دیکھ کے, اس کی قوت دیکھے ابھی نہیں باہر نکل رہا. وہ سوچ رہے ہیں, وہ بھی اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں, اور اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ایسے میں رب نے کس کو بھیجا؟ رب نے داؤد کو بھیجا, وہ نشانہ باز جو پکے تھے, اور وہ گڈریا تھے, اور وہ اس جنگ میں جو ہے وہ آگے وہاں پر موجود تھے, اور وہ آگے بڑھے, اور پھر انہوں نے اپنی جو اس کے اندر جیسے تیر جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں نا, اس کے اندر سے نہ کہ تیر نیزہ ہوتا ہے, اسی طرح وہ ایک ہوتی تھی پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی, اس کے اندر وہ پتھر کو رکھ کے پھینکتے تھے, وہ پتھر دور تک جاتا تھا. جیسے غلیل ہوتی ہے نا ہماری, اس میں پتھر رکھ کے پھینکا جاتا ہے, اسی طرح کی وہ چیز تھی. اس میں انہوں نے پتھر رکھا, وہ آئے مقابلے پہ, انہوں نے پتھر رکھا اس کے اندر, اور ایسا زبردست نشانہ باندھا کہ وہ جو اس کے لوہے کا لباس تھا نا, صرف آنکھوں کے سوراخ تھے. وہ پتھر سیدھا گیا تیر کی طرح جا کے اس کی آنکھ میں لگا, اور آنکھ کو چیرتا ہوا اس کے دماغ, اس کے بھیجے کو برباد کر گیا. اور وہ شخص جو ہے اس کا دماغ ادھر ہی پھٹا گرا, اور وہ شخص جو ہے وہ ادھر ہی مر گیا. اور یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. کس کے ذریعے؟ داؤد جو ہے ان کو سبب بنایا اللہ نے. اور یہ اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے. فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت دی, حکمت دی, اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرما دیا. اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں. بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. یہ ساری کی ساری کہانی جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو انسان کہیں گم ہو جاتا ہے, اس دور میں چلا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کہانی سناتے سناتے آقا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ میری آیات ہیں جو تم پر ہم پڑھتے ہیں, اور بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. یعنی ساری سچی باتیں ہیں. یہ ساری سچی باتیں جو ہیں یہ ان کی سچائی اور حقانیت کا ثبوت یہ تھا کہ یہودیوں کی کتابوں میں, یہودیوں کے پاس یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ موجود تھیں, اور جب قرآن سناتا تھا یہ باتیں تو وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ باتیں تو ہمارے پاس ہیں, ہماری باتیں ہیں, اور اللہ یہ ساری کی ساری باتیں, ہمارے سارے راز جو ہیں وہ اللہ اس پیغمبر پر کیسے کھول کھول کر اتار رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا, اور
بہت اللہ تعالیٰ کے احسان مند ہے، اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کی ہم نے 252 آیات جو ہے وہ پڑھ لی، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم جو ہے وہ تیسرا سپارہ اپنا شروع کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔